الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين سبحان الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. ایمانداروں کے اس مجمع میں ایمانداری کے ساتھ درود شریف پڑھ لیا جائے. اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین. میں ٹھیک سے بیٹھ بھی نہیں پایا تھا کہ محترم ڈاکٹر ایم اے صدیقی صاحب نے میرے گلے میں پھول ڈال دیا. سبحان اللہ. میں باقاعدگی اختیار نہیں کر پایا تھا کہ ادھر سے کسی ذمہ دار نے ایک بڑا پھول چڑھا دیا اور آپ لوگ دیکھتے رہے. کسی نے ٹوکا نہیں, کسی نے روکا نہیں, کسی نے فتویٰ لگایا نہیں, کسی نے بدعت کہا نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنے بڑے مجمع میں اعلیٰ درجے کے ایمان والے بھی موجود ہیں. لکھنؤ کی جان, سنیت کی پہچان فرنگی محل سے ہے, کسی بے ایمان گھرانے سے نہیں. میں لکھنؤ کو سنوارنے آیا ہوں, پرانا محبت بھرا لکھنؤ بنانے آیا ہوں. میں بحر العلوم فرنگی محل کا لکھنؤ دیکھنا چاہتا ہوں. میں امام اہل سنت عبد الباری فرنگی محلی کا لکھنؤ دیکھنا چاہتا ہوں. مجھے صبغت اللہ فرنگی محلی کا رنگ چاہیے, مجھے مدینہ چاہیے, نجد نہیں. مجھے کربلا چاہیے, یزید نہیں. آزاد. وہ جوش بڑا مبارک ہے جس میں ہوش ہو, اور وہ ہوش بڑا قیمتی ہے جس میں جوش ہو. کیا کہنے. بس صدیقی صاحب کہیں چلے تو نہیں گئے؟ کیا سمجھ کے چڑھایا ہے وہ بتا. حضرت مفتی صاحب قبلہ اللہ آپ کے علم عمر میں برکت عطا فرمائے. آپ کی ذمہ داری, آپ اجلاس کے صدر ہیں, کیا سمجھ کے چڑھایا ہے؟ زندہ سمجھ کے یا مردہ سمجھ کے؟ توجہ چاہوں گا, توجہ چاہوں گا. ارے میں زندہ ہوں کہ مردہ ہوں؟ جن لوگوں کے لیے میں شفا بن کے آیا ہوں ان کو تو چھوڑ دیجئے. میرا اول تو کوئی دشمن نہیں ہے میرا. میں تو کسی کا دل ہی نہیں توڑتا. نہ میں قانون توڑوں, نہ ویوستھا توڑوں, نہ لا نہ آرڈر. ارے پیغمبر امن و شانتی کو مانتا ہوں, امن و شانتی لاتا ہوں. میرا دشمن بھی مجھے مردہ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. جو لوگ نبی اور ولی کو زندہ نہیں سمجھ پائے وہ بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اس وقت ایٹ دی مومنٹ کوئی ہاشمی کو مردہ کہے. ویسے ہاشمی کہاں مردہ, محمد ہاشمی.
मुर्दा मैं ऐसा जिंदा हूं, ऐसी रगें चल रही हैं, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है, रेस्पिरेशन कंटिन्यू है, एक्शन ऑफ बॉडी प्रेजेंट है, बॉडी में सोल मौजूद है। अगर किसी के दिमाग में होल है तो भी मेरे सोल का इनकार नहीं कर रहा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी समझदार से पूछेगा ये कुर्सी पर बैठा ये जिंदा है कि मुर्दा? तब जाहिर है कि जब मामूली लोग मुझे जिंदा समझते हैं तो ये तो डॉक्टर हैं, मेडिकल ऑफिसर हैं, वक्त की नब्ज जानते हैं, तो हम जिंदा ही समझ के चढ़ाया है ना फूल। अब हम ईमान वालों की बात समझो, हमारा अकीदा कितना आसान है कि हम फूल जिंदो ही पे चढ़ाते हैं। जो चाहूंगा हमेशा हम फूल जिंदो ही पे चढ़ाते हैं, चाहे जिंदा जमीन पर हो चाहे जिंदा जमीन में हो। और नारे रिसालत हमको तौहीन अंबिया से बचाता है और नारे हैदरी हमें हर आफत से बचाती है। नबी हमारा मरकज, नबी हमारा सेंटर, नबी हमारा मरकज तवज्जो, और जो मरकज तवज्जो है वही काबा। हमारे पास दो काबा है, एक वो काबा है जिधर हम मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, और एक दूसरा काबा है जो काबे का भी काबा है। हाजियों आओ, हाजियों आओ, शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। हमें मोहब्बत खजाना है। अब ये खजाना जिसके पास हो, क्या कहने, जो कड़का है, मफलूकुल हाल है, वो खून खराबा, नफरतें, झूठ करेगा करेगा, लेकिन बाबा ये बात याद रखो कि हम फूल जिंदो ही पे चढ़ाते हैं, चाहे जिंदा जमीन पर हो या जिंदा जमीन में हो, तभी तो मुर्दों को तकलीफ होती है। आप अजीब किस्मत है यार, हम चढ़ाते हैं वो चिढ़ाते हैं। क्या तक़सीम मुक़द्दर है, एक कासिम किस्मत। ये दो किस्मतें बनाई हैं, हलावत ईमान से कल्ब को मदीना बनाने वाले, वो चाहते पता नहीं 21 फैक्ट्री से निकले हुए लोग हैं जो चिढ़ाते। मगर भैया हम आपको किसी बात से रोकेंगे नहीं। नो प्रेशर इन रिलीजियन। हम सच बता देंगे, मानो ना मानो तुम जानो। जब अल्लाह ताला ने इरादा किया है कि वो दो घर बनाए, एक जन्नत एक जहन्नम, और सबका रिजर्वेशन पक्का है, मैं कौन होता हूं कैंसिल करने वाला। अब रहा कौन जन्नत में जाएगा, ये किताबों में जाने की जरूरत नहीं, ना किसी के यहाँ एक हफ्ता रहने की जरूरत है, ना 40 दिन भटकने की जरूरत है, खाली लाइन देखने की जरूरत है। 4 बार स्टेशन पे खड़े हो जाओ, तुमको मालूम हो जाएगा कौन फर्स्ट क्लास में जाएगा, कौन 3 टायर में जाएगा, पता चल जाएगा।
یہ تھوڑی پوچھو تمہیں یہ نہیں معلوم کب جائے گا، لیکن یہ معلوم ہے کس ڈبے میں جائے گا. تاریخ نہیں معلوم، وقت نہیں معلوم، ٹرین کا نام نہیں، ہم تو لائن دیکھ رہے ہیں. کسی پوچھے یہ کہاں جائے گا، یہ تھی ٹائر میں جائے گا، یہ فرسٹ کلاس میں جائے گا. یہ معلوم دیکھ نہیں رہے ہو فرسٹ کلاس کی کھڑکی کی لائن میں ہے. تو جنتیوں کی جو لائن ہے وہ وہی ہے جن پر اللہ کا انعام ہے. اور اللہ کا انعام کس پر ہے یہ بھی اللہ نے کھول کے کہہ دیا. انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ ہے لائن جنتیوں کی. اور جس پر اللہ کا انعام ہے وہی ہے صراط مستقیم. اور جو اس پر نہ چلا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اہدنا الصراط المستقیم، یہ اللہ میں سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ وہ ہے جس پر اللہ کا انعام. اللہ کا انعام نبیین پر، صدیقین پر، شہداء پر، صالحین پر. تو نبیین صراط مستقیم، صدیقین صراط مستقیم، شہداء صراط مستقیم، صالحین اولیاء کرام صراط مستقیم. اور جو ان چاروں سے محروم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ یہودیوں کا راستہ ہے، نصرانیوں کا ہے، اور ان کے قسم کے مرتدین کا راستہ ہے. ان کو فرقہ کہنا ہی نہیں چاہیے، یہ تو مرتد ہیں. اور اگر آپ کو یقین نہ ہو تو مجھے دعوت دیجئے، جہاں بلاؤ گے چلے آئیں گے، کیونکہ ہم لوگ امام حسین کی اولاد ہیں. نتیجہ نہیں دیکھتے، دعوت دیکھ لیتے. بات بڑھاتے کیوں ہو؟ بات بڑھاتے کیوں ہو؟ بلاؤ، لکھ کے بھیجو، تب پتا چلے گا کہ علی کی اولاد کو بلانا کتنا. علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم تھا. زندہ. آج ہم تمام ڈاکٹروں سے معافی مانگتے ہوئے، آپ جس کو مردہ کہیں گے میں نہیں مانوں گا، میں اس کو مردہ مانوں گا جس کو قرآن مردہ کہے. اب میں کسی کو زندہ نہیں مانوں گا، اسی کو زندہ مانوں گا جسے قرآن کہے. آپ اپنی میڈیکل سائنس اپنے پاس رکھیے. ہم مسلمان، مسلم ایمان، سلامتی ہماری جان، بارگاہ کبریا میں کمال سپردگی ہماری شان، مصطفیٰ کی غلامی ہماری پہچان، ان کے گھر پر ان کے اصحاب پر جان دینا ہماری شان، ہماری پہچان. حضرات گرامی، جب تھوڑا سا اندھیرا ہو جائے کرے گھبراؤ مت، کیونکہ میرے آقا و مولا کو وہی رنگ پسند ہے کہ تھوڑا سا اندھیرا ہو، تھوڑا سا اجالا ہو، تھوڑا سا سویرا ہو، صبح صادق کا ماحول ہو، تبھی تو آتے ہیں. یہ ربیع الاول ہے، یہ ربیع النور ہے. اس میں اپنے آقا و مولا کو پہچانو. قرآن جسے زندہ کہے گا وہ زندہ، فائنل، ٹھیک ہے. اور قرآن جسے مردہ کہہ دے، مردہ. آئیے پہلے مردہ سمجھیں تاکہ مردوں کو سمجھنے میں ہم سے غلطی نہ ہو. اتنا بڑھیا سمجھدار مجمع ملا ہے، اشارہ ہی کافی ہے. لیکن کھول کے بولنا میری عادت ہے. یہ فاطمی دودھ ہے جو چھپ کے نہیں چھا کر کے بولتا ہے. یہ ہمارے بھتیجے نے کہا تھا کان میں خسور پھسور. اجی نہیں، ہم تو 1 to 1 بولنے والے ہیں. پیار ہمارا پیغام ہے، سچائی پھیلانا اور شانتی بنائے رکھنا. یہ تو فسادیوں کا ہے. وہ دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، وہ دروازہ. ابے کیوں دنیا دار
nothing. हमें जब मैं माल था तब मैं झगड़ा भी करता. मैं कैसे झगड़ा करूं, मैं माल ही नहीं हूं, मैं तो बिक गया, मैं बिका हुआ हूं. हाशमी की जबान बिकी हुई है, हाशमी का जहन बिका हुआ है. और बादशाह बोल दूं, बिके वो भी हैं, बिके हम भी हैं. हमारा भी दाम लग गया, उनका भी लग गया, मगर किस्मत का फर्क यह है कि उन्हें नज्द के दुनियादार ने खरीदा है, हमें मदीने के ताजदार ने खरीदा. आइए आलमे ख्याल में हम बारगाह रिसालत में चलें और माथे की आंखों से तारीख के हवाले से तुम अपने नबी को देखोगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लोगों को इकट्ठा किए हुए हैं. सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिरों को इकट्ठा करके बोल रहे हैं, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू. ए लोगों, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, फलाह पाओगे. मेरे नबी ने दावत दी, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो. बू जहलियों ने, बू लहबियों ने, अदबा शैबा कंपनी ने इनकार किया, कुफ्फारे कुरैश ने इनकार किया. नहीं, जिन्होंने मान लिया वो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के मुकद्दस लफ्ज़ से याद किए गए. और जिन्होंने नहीं माना, कुफ्फारे कुरैश, मुशरिकीन अरब, अरब के गुंडों के नाम से याद किए गए. नहीं माना, माना तो सितारों की तरह चमके, नहीं माना तो अंधेरों में गुम हो गए. और जब इनकार बढ़ाया, अबू जहलियों ने इनकार बढ़ाया, अबू लहब एंड कंपनी ने, अबू लहब एंड सन्स, इन्होंने जब इनकार बढ़ाया तो मेरे नबी ने इसरार बढ़ाया. समझ गए? जितना तुम इनकार करोगे, हाशमी इसरार करेगा. तुम बू जहलियों की नकल करो, हम अपने आका की नकल करें. इनकार बढ़ता गया और नबी का इसरार बढ़ता गया. इनकार बढ़ गया, नबी ने इसरार बढ़ा दिया और नबी ने इनकार पर इनकार, इनकार पे इनकार, नबी की तरफ से इसरार पे इसरार, इसरार पे इसरार. इसी दरमियान जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम वही इलाही लेकर बारगाह नबी में हाजिर हुए. इन्नका ला तुस्मउल मौता, आयत याद करो, कुरान की आयत याद करो. इन्नका ला तुस्मउल मौता, ए रसूल ये मुर्दे तुम्हारी नहीं सुनेंगे. तवज्जो, ये जो समात है नहीं सुनेंगे, ये मुहावरतन बोला है कुरान. समाते कबूल से ये महरूम है. सुनते तो है मगर मानेंगे नहीं. ए महबूब ये नहीं मान, क्यों? इन्नका ला तुस्मा, ये समात नहीं करेंगे. क्यों? मौता, अरबी में मौता कहते हैं मुर्दे को. कल किसी अंधेरी गली में ये मत कहना कि यहां तशबीह के लिए है. हमारे जिन बुजुर्गों ने कहा ये तशबीह के लिए, उन्हें मैं अदब से सलाम करूंगा, लेकिन अपना तकफुल बताऊंगा, अपना बचपना भी पेश करूंगा कि हुजूर कल मौता नहीं है. हरफे तशबीह जो का है वो कल मौता नहीं है कि मुर्दे की तरह है. मौता मुतलक है, मुतलक अपने इतलाक पे जारी होता है. और जब तक हकीकी माना मुराद लेना मुताज़र न हो मजाज की तरफ, उदूल की जरूरत नहीं. हकीकी माने में ये मुर्दे हैं. तो कुरान ने किसे मुर्दा कहा? बू जहलियों को मुर्दा कहा, बू लहबियों को मुर्दा कहा, अकबा और शैबा को मुर्दा कहा, कुफ्फारे कुरैश को मुर्दा कहा, मुशरिकीन अरब को मुर्दा कहा. और किस हालत में कहा? जब वो नबी की बात सुन रहे हैं तब मुर्दा कहा, जब चल रहे हैं तब मुर्दा कहा, खा रहे हैं तब मुर्दा कहा, पानी पी रहे तब भी मुर्दा कहा. उठते हैं बैठते हैं मगर मुर्दा है, चलते फिरते हैं मगर मुर्दा है, देखते सुनते हैं मगर मुर्दा है, खून की दौरान जारी है मगर मुर्दा है, सांसें चल रही है मगर मुर्दा है, सर से पैर तक सही सलामत है मगर मुर्दा है, बातें सुनते हैं मगर मुर्दा है, नबी बुलाए तो आते हैं मगर मुर्दा है, नबी की बात मानते नहीं क्योंकि मुर्दा है. मक्के में चलते चलते मुर्दा, खाते पीते मुर्दा, उठते बैठते मुर्दा, जागते सोते मुर्दा, चलते फिरते मुर्दा,
سانسیں لیتے ہوئے مردہ، جسم کے اعضاء صحیح سلامت ہیں، خون کی دوران جاری ہے، سانسیں چل رہی ہیں، مگر قرآن کی نظر میں وہ سب کے سب مردے ہیں۔ اور ایک دوسرا مرد مومن جو راہ خدا میں گردن کٹا دے اور اس کی سانسیں رک جائیں، خون بہ جائے، چھاتی کٹ جائے، کلیجہ نکل آئے، دانتوں سے چبایا جائے، اسے کوئی مردہ کہے، اس سے پہلے قرآن بولتا ہے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات۔ راہ خدا میں جو گردن کٹا دے انہیں مردہ نہ کہو، راہ خدا میں جو گردن کٹا دے لا تقولوا، لا تقولوا مانے کہنا مت، لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، سوچنا مت، جو راہ خدا میں گردن کٹا دے ان کو مردہ سوچو مت۔ ایک آیت میں یہ ہے کہ سوچنا مت، ایک آیت میں ہے بولنا مت، مردہ کہنا نہیں، مردہ سوچنا نہیں۔ دنیا کے کسی قانون میں سوچنا جرم نہیں ہے۔ امریکہ سے لے کے فجی تک میں ہو آیا ہوں، 35 دیشوں میں اپنا پروچن کر چکا ہوں، 35 دیش کے میرے مہر لگے ہوئے، 5 مہادیپ میں جا چکا ہوں، میں نے کسی دیش میں نہیں پایا کہ سوچنا جرم ہو۔ جب میں نے اسلام پہ بھی غور کیا کہ جرم کے بارے میں اسلام کیوں کیا کہتا ہے، کہ سوچنے میں تو معاف ہے، کرنا مت، کرے گا تو جرم ہوگا۔ انڈین پینل کوڈ میں بھی یہ سوچا کرو میں کل پرائم منسٹر بنوں گا، سوچو، جرم نہیں ہے۔ میں کل ڈکیتی کروں گا، سوچو، پولیس تمہارے یہاں نہیں آئے گی، بس ڈکیتی کرنا مت۔ تو شراب کو سوچنے سے حرام نہیں ہوا، یہ ہے کہ نیت اچھی نہیں ہے لیکن جرم نہیں بنا۔ جرم بنتا ہے جب پی لو، جرم بنتا ہے چوری سوچنے سے جرم نہیں بنتا جب کرو، جرم بنتا ہی نہیں سوچنے پر، اس لیے لوگ سوچتے ہیں پھر نہیں کرتے ہیں، جرم سے بچ گئے، سوچا مگر کیا نہیں، جرم سے بچ گئے۔ مگر شہیدوں، تم پہ میرے ماں باپ قربان، مردہ کہنے پہ بھی پابندی، مردہ سوچنے پہ بھی پابندی، کہو تو کافر، سوچو تو کافر۔ تو جو شہیدوں کی شہادت نہ سمجھے اس نہ سمجھ کو میں کیا سمجھوں؟ تعجب ہے، ابو جہل مرا نہیں، وہ مردہ، مرنے سے پہلے ہی مردہ۔ امیر حمزہ کی چھاتی کٹ گئی، کلیجہ نکل آیا، سانسیں رک گئی، سرکولیشن آف بلڈ ٹھہر گیا، زندہ، فاروق زندہ، علی زندہ، حسن زندہ، شہدائے کربلا، شہدائے احد، شہدائے بدر، شہدائے خیبر، شہدائے کربلا زندہ، حسین زندہ، علی اکبر زندہ، عباس علم بردار، قبر بنی ہاشم زندہ، دودھ پیتا بچہ آغوش حسین میں علی اصغر زندہ، موت آئی مگر زندہ، موت آئی مگر زندہ، سید سالار مسعود غازی 18 سال کی جوانی میں کٹ گئے مگر زندہ۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، شہدائے ہند زندہ، شہید زندہ، مارا گیا زندہ، کفنایا گیا مگر زندہ، قبر میں کفنایا گیا مگر زندہ، اور یہ مکے میں چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا ابو جہل مردہ۔ ملک الموت نے ابو جہل ابو لہب جیسے لوگوں کی روح نہیں نکالی، قرآن بولا یہ تو ابھی سے مردہ۔ امیر حمزہ جیسے شہیدوں کی روح نکال لی، مگر قرآن بولتا ہے اب بھی زندہ۔ تو اس کا مطلب زندگی اور موت کا تعلق
ملکل موت کے آنے جانے پہ نہیں ہے. توجہ چاہوں گا, ملکل موت کے آنے سے کوئی مردہ نہیں ہوتا, اور جب تک وہ نہ آئے تو زندہ نہیں رہتا. کوئی اور ہے. دنیا مرنے کو موت سمجھتی ہے, مگر آؤ قرآن میں دیکھو, سمم بکمن امیون فہم لا یرجعون. قرآن نے آنکھ والوں کو اندھا کہا ہے, قرآن نے زبان رکھنے والوں کو گنگا کہا ہے, قرآن نے کان رکھنے والوں کو بہرا کہا ہے, قرآن پہلی مرتبہ سانس لینے والوں کو مردہ کہا, سانس لینے والوں کو مردہ, آنکھ والوں کو اندھا, زبان والوں کو گنگا, کان والوں کو پہلی بار بہرا کہا. اور قرآن نے نیا نظریہ دیا کہ تم آنکھ رکھ کے آنکھ والے نہیں ہو, کان رکھ کے کان والے نہیں ہو, زبان رکھ کے تم زبان والے نہیں ہو. جو لوگ کان رکھ کے حق نہ سنیں بہرے ہیں, آنکھ رکھ کے حق نہ دیکھیں اندھے ہیں, اور دل رکھ کے آقا مولا کو نہ مانے تو مردے ہیں. 12 بجے کے بعد بیٹھا ہوں. اگر آپ لوگ سارا وقت نعروں میں لے لیں گے تو میرے ارادوں کا کیا ہوگا. زندہ امیر حمزہ روح قبض ہو گئی مگر زندہ, ابو جہل روح قبض ہونے سے پہلے مردہ. یہ جیتے جی ابو جہل مردہ کیسے ہو گیا؟ یہ مر کے بھی امیر حمزہ زندہ کیسے ہو گئے؟ وجہ میں بتاؤں. رسول کی وفاداری نے, توجہ, نبی کی وفاداری نے امیر حمزہ کو مرنے نہیں دیا, اور رسول کی غداری نے ابو جہل کو جینے نہیں دیا. ابے رہنے دے بھائی, کوئی ضروری ہے نعرہ لگانا, اور وہ بھی الٹے مائک سے. رسول, اب آپ نتیجہ کیا نکلا؟ رسول کی وفاداری کا نام زندگی ہے. رسول کی وفاداری کا نام زندگی ہے, اور رسول سے غداری کا نام موت. لہذا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین یا ائمہ طاہرین کا نام لینے کا حق اسی کو ہے جو رسول کا وفادار ہو, کیونکہ صحابہ کا تعلق رسول کے در سے ہے, اور اہل بیت کا تعلق رسول کے گھر سے ہے. ابے جب تیرا تعلق رسول سے نہیں تو در کیسا؟ تیرے لیے گھر کیسا؟ گھر کے باہر در بدر, در بدر. یہ تو ہماری قسمت ہے کہ ہمارے پاس نجف میں بھی ہے در, اور محلہ بھی ہے در. بھائی نعرے پہ روک لو, خوش ہونے کا حق ہے, میرا ٹائم مت کھاؤ. کبھی آپ نے یہ دیکھا ہے کہ ابھی ہمارے عزیز القدر کہہ رہے تھے مردے لیتے دیتے نہیں, مردوں میں لین دین, گیو اینڈ ٹیک, دیکھا ہے؟ یہ سب زندوں میں ہوتا. اگر پان کی دکان پر قبرستان سے کوئی مردہ کفن پھاڑ کے نکل پڑے اور آ کے پنواڑی سے کہے مجھے ایک بلا پان دے دو, وہ بھاگ کھڑا ہوگا, لے لے پیلی دکان چھوڑ میری جان. تو اور قبرستان, کہاں قبرستان, کہاں میری دکان. پھر سب کو چھوڑ کر کے مخدوم مینا کے یہاں جائے گا. جب یہ مصیبت میں آتے ہیں تب ولی یاد آتے ہیں. اے اللہ انہیں اتنی مصیبت میں رکھ کے ہر وقت علی اور ولی یاد آتے ہیں. اور ذرا سی طبیعت ٹھیک ہوئی تو دارالندوا چلے جاتے ہیں. حضرات یہ دارالندوا انڈیا میں نہیں ہے, یہ وہاں
شیخ نجد کے روپ میں ابلیس آیا تھا، اسی صدارت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کانسپریسی ہوئی تھی، اس کو تاریخ کی کتابوں میں نظرہ کہا گیا ہے. پتہ نہیں انہیں کیوں یہ لفظ پسند آیا. ہمیں مدینۃ الرسول بھا گیا، انہیں وہ بھایا. جیسا مزاج تھا وہی پایا. ایک بات اور بولوں، یہ کسٹمر اور دکاندار کے درمیان جو گراہک ہے اس کی پسند الگ الگ ہے، لیکن دکان والوں کی پسند ایک ہی ہے. یہاں سے امریکہ تک چلی جائیے، جو کاروبار کرتا ہے اس کی ایک ہی پسند ہے، منی، کرنسی. سب کو روپیہ چاہیے. لیکن جو یہ کسٹمر ہے، کسی کو گیہوں چاہیے، کسی کو چاول چاہیے، کسی کو کپڑا چاہیے، کسی کو ٹیلرنگ چاہیے، کسی کو اولاد چاہیے، کسی کو دکان چاہیے، کسی کو ایجوکیشن چاہیے، کسی کو ایڈمیشن چاہیے، کسی کو مدرسہ چاہیے، کسی کو اسکول چاہیے، کسی کو کالج چاہیے. سب کی الگ الگ پسند ہے. کسی کو بیوی چاہیے، کسی کو بھائی چاہیے، کسی کو بہن چاہیے، کسی کو اولاد چاہیے. تو کچھ زندے ایسے ہیں جن کی پسند بہت زیادہ الگ الگ ہے، اور زندہ وہی ہے جو نبی کا وفادار ہو. زندہ وہی ہے جو، تو جتنے نبی کے وفادار یہاں لکھنؤ میں ہیں، انڈیا میں ہے، دنیا میں ہے، وہ یہاں زندہ ہے. جتنے نبی کے وفادار زمین پر ہیں وہ یہاں زندہ، اور جتنے وفادار انتقال کر گئے وہ وہاں زندہ. اور کاروبار زندوئی میں ہوتا ہے، لین دین زندوئی میں ہوتا ہے. ہم زندہ، ہم نے دیکھا. اے مدینے والے تیری پسند، مدینے والے، مکے والے، جنت البقیع والے، اے اصحاب مصطفیٰ آپ کو کیا پسند؟ علی آپ کی پسند، مولا حسن آپ کی پسند، آقا حسین آپ کی پسند، زین العابدین آپ کی پسند، امام باقر آپ کی پسند، امام جعفر صادق آپ کی پسند، امام موسیٰ کاظم آپ کی پسند، امام موسیٰ رضا آپ کی پسند، حسین عسکری آپ کی پسند، غوث اعظم آپ کی پسند، غریب نواز آپ کی پسند، قطب الاقطاب آپ کی پسند، محبوب الہی آپ کی پسند، مخدوم مینا آپ کی پسند. اے اللہ والوں آپ کو کیا پسند؟ جواب ملا، ہم وہاں ہیں، وہاں ہمیں ثواب پسند، ثواب پسند، ثواب پسند. تو علی کو ثواب پسند، ولی کو ثواب پسند، صدیقین کو ثواب پسند، شہیدوں کو ثواب پسند، اللہ کے دوستوں کو ثواب پسند، اللہ والوں کو ثواب پسند. ان کی پسند وہاں، ہم یہاں جانتے ہیں. تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے قرآن پڑھا، ثواب، حدیث پڑھا، ثواب، تقریر کیا، ثواب، قل پڑھا، ثواب، کھانا بنوایا، ثواب، سبیل لگوائی، ثواب، ارادہ کیا، ثواب، محبت کیا اہل بیت سے، ثواب، ولی کی تعلق کو رکھا، ثواب، فقراء کو، غربا کو، مساکین کو کھلایا پلایا، ثواب. اور جب اکٹھا ہو گیا ثواب تو کر دیا ایصال ثواب. تو جو وہاں زندہ ہے، نبی، صحابی، اہل بیت، آل رسول، اولاد مصطفیٰ، آل علی، سارے ولی، قادری، چشتی، سہروردی، نقشبندی، سارے ولی وہاں زندہ. جب ان کی پسند یہاں سے ہم نے بھیجا، حیدر گنج سے، حیدر گنج سے بغداد، حیدر گنج سے کاظمین، حیدر گنج سے کربلا معلیٰ، حیدر گنج سے نجف اشرف، حیدر گنج سے مدینہ منورہ، حیدر گنج سے گنبد خضرا. یہاں سے پسند، یہاں سے پسند ہم نے بھیجی. اور وہاں جب پہنچی، ارے حیدر گنج والا میری پسند جانتا ہے، میں بغداد میں، میں کاظمین میں، میں کربلا میں، میں نجف میں،
میں مدینے میں، میں جنت البقیع میں، میں جنت المالا میں، اور یہ لکھنؤ میں میری پسند جانتا ہے تو میں بھی اس کی ضرورت جانتا ہوں. اسے اولاد نہیں ہے، اس کا کاروبار نہیں ہے، اسے برکتیں نہیں ہو رہی ہیں، اسے نوکری نہیں مل رہی ہے. ہم زندہ تھے، جو انہیں پسند تھا وہ ہم نے یہاں سے بھیجا، وہ زندہ ہے، انہوں نے وہاں سے لوٹایا. ہم زندہ تھے، اجمیر والے کو بھیجا. ہم زندہ تھے، کلیر والے کو بھیجا. ہم زندہ تھے، کچوچے والے کو بھیجا. ہم زندہ تھے، مخدوم مینا کو بھیجا. ہم زندہ ہم نے بھیجا اور وہ وہاں زندہ انہوں نے لوٹایا. اب ذرا لکھنؤ کے مردوں کو دیکھو، نہ ادھر سے کچھ جاتا ہے نہ ادھر سے کچھ آتا ہے. نہ ادھر سے کچھ جاتا ہے ادھر سے کچھ آتا ہے. ان مردوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. اس دروازے پہ جانا ہے، اس دروازے پہ جانا ہے، تقریر بند کرا دو، جلسہ بند کرا دو. یہ بھارت ہے، تیرے باپ کی پراپرٹی نہیں. یہاں سنویدھان نے ہمیں جو ادھیکار دیے ہیں، میں ان ادھیکار کی بنی ہوئی ریکھا کا النگھن نہیں کروں گا. ہمارے یہاں بہت اہم ہے قانون اور لا ضابطے کو مضبوط بنانا. ہمیں جب تک اسلام نہیں آیا تھا لا قانونیت تھی. اسلام آیا تو عدالت آئی، اسلام آیا تو نظم و نسق آیا، اسلام آیا تو خلافت و امامت کے جلوے دکھائی پڑے، اسلام آیا تب سسٹم آیا. ہم سسٹم کو مضبوط بناتے ہیں. ہم لکھنؤ سے نفرت کا جنازہ نکال کے رہیں گے. ہم یہ گھرنا کی راجنیتی چلنے نہیں دیں گے. ارے مردوں سے تو گومتی بہت گندی ہو چکی ہے، ان گندوں سے بھی ہم اسے گندا کریں گے. میرے دوست، یہ شہر کو امن کا شہر بنانا ہے، شانتی کا نگر بنانا ہے. ہم کو ہر قسم کے آتنکوادیوں سے بچنا ہے، اور خالی آتنکواد کے وروध سے کام نہیں چلے گا. نومینیٹ کرو، نومینیٹ کرو کہ آتنکوادی کون ہے. تیرے دارالعلوم سے پڑھ کے نکلنے والے آتنکوادی ہے کہ نہیں؟ نیپال اور بھارت کے بارڈر پر تیرے عقیدے والے آتنکوادی ہے کہ نہیں؟ طالبان تیری پروٹیکشن ہے، ملا عمر تیرا ہے. ہم ملا عمر کو کیا جانے، ہمارے پاس حضرت عمر ہے. ہم کو یہ امریکہ کا ایجنٹ نہیں چاہیے. آپ سمجھو، یہ صحابہ کی تعریف کریں گے، نبی کی تو کر نہیں پاتے. پہلے ہم کو چھیڑنا مت، ورنہ تہذیب الناس سامنے آئے گی، تقویت الایمان سامنے آئے گی، براہین قاطعہ سامنے آئے گا، پھر تمہارا چھپا ہوا کفر. اس لیے ہم پیار محبت کی بات کر رہے ہیں، ہمیں کرنے دو. چھپ چھپ کے سازش مت کرنا. تکلیف میں اماں یاد آوے، بہن یاد آوے، نبی اور علی یاد نہ آیا. ذرا سی مصیبت بن گیا تو امریکہ سے مدد لے رہے ہیں، برطانیہ سے مدد لے رہے ہیں. اب مدد مانگنا شرک نہیں ہے. ارے بھیا، مصیبت میں سب اپنے پیر ہی کا تو نام لیتے ہیں. پیروں کا پیر، ولیوں کا ولی، اماموں کا امام، مولا کائنات علی مرتضی، مشکل کشا، خیبر شکن، شاہ زمن، آفتاب نبوت کی دلکش کرن، ابو الحسن. ہم مصیبتوں میں پکاریں گے، دور ہو جا نظر سے مشکل، دور ہو جا نظر سے ہے مشکل، ورنہ مشکل کشا سے کہتا ہوں. دور ہو جا نظر سے ہے مشکل، ورنہ مشکل کشا سے کہتا ہوں. حضرات گرامی توجہ چاہوں گا. زندگی پیغمبر سے وفاداری کا نام ہے. جو جتنا بڑا وفادار ہوگا اتنی ہی مضبوط اس کی زندگی ہوگی. اچھے گھرانے میں پیدا ہو کر گھٹیا یزید
رسول کی آنکھوں کا نور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے دل کا چین ملت اسلامیہ کے لیے حسین صدیق اکبر سے لے کر بلال حبشی تک جو جس درجے کا وفادار ہے زندگی اتنی اس کی مضبوط یزید نے تو مٹانا چاہا پر چھا گئے حسین ہمیں ایسا تو کسی نے نہیں سنا ہوگا کہ ایک آدمی سنی بنے اور اپنے کو سنی نہ کہے کبھی سنا کوئی شیعہ بنے اور کہے میں شیعہ نہیں ہوں ہمت ہی نہ پڑے شیعہ کہنے کی قادیانی بن جائے اور نہ کہے کہ میں قادیانی ہوں ایسا نہیں ملے گا یہ عجیب فرقہ ہے بنتا ہے بولتا نہیں بڑا شرمندہ ہے ابے میں کہاں منع کرتا ہوں بن جا یزیدی بن جا یزیدی اب 72 نہیں ہے اب ہم کروڑ ہیں بھیا بولے ہمیں دو کیونکہ خیبر شکن کی اولاد ہی قلعہ گرائے گی دیکھیے جناب ہم تو بہت چھوٹ دیتے تم آستک بنو ناستک بنو ہندو بنو مسلم بنو سکھ بنو عیسائی بنو بس یہی گزارش ہے جو بنو ذرا ایمانداری سے بنو کیا برائی ہے اس میں بھائی اب آپ دیکھیے یزید کیا ہے جی ہاں غلط اسے ہم لوگ حنفی ہیں ابے حنفی تو میں بھی ہوں تو تو میری طرح کیوں نہیں ہے میں تو حنفی کیا تو ابو حنیفہ نے اسے کافر نہیں کہا ہے ہم کیسے کہیں ابھی یہ تخلید کا مسئلہ ہے کیا یہ کوئی نماز روزہ وضو کا مسئلہ ہے تقلید تو مسائل میں ایمان میں تو تقلید ہی نہیں ہے کسی کی وجہ سے ہم نبی کو نہیں مانتے نبی کی سچائی پر نبی کو مانتے ہیں ہم یہودیوں کو چڑھانے کے لیے خدا کو نہیں مانتے خدا برحق ہے اس لیے مانتے ہیں ہم عربوں کو چڑھانے کے لیے رسول کو نہیں مانتے رسول برحق ہے اس لیے مانتے ہیں ہم صحابہ کو بھی رسول کا ساتھی سمجھ کے مانتے ہیں کسی کو چڑھانے کے لیے نہیں تم تو پورا جلوس چڑھانے کے لیے نکلتے ہو ابے ماننے کے لیے کب نکالو گے تب ماننے والی بات نبی کو تو مان نہیں پائی ان کو کیسے مانے نہ اہل بیت کو مانا نہ صحابہ کو مانا اپنی منمانی کو مانا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ پھل سے محبت کریں اور جڑ سے بغاوت نبی میری طرح نبی مر کے مٹی میں مل گئے نبی چمار سے زیادہ سلیل یہ سب کتابوں میں ہے ابے رسول اللہ کو نہیں مانتا تبھی تو جلوس محمدی بھی نہیں نکلتا ابے صلح کرنی تھی میں نہیں روک پا رہا ہوں اپنے کو نہیں روک پا رہا ہوں جلوسوں کی صلح کرنی تھی تو کہتا کیوں نہیں کہ صلح شیعوں میں اور وہابیوں میں ہوئی ہے ورنہ مجھے سمجھوتے پر کسی سنی عالم کے دستخط دکھا صلح میں ایک جلوس لینا تھا 9 دینا تھا ہمیں 9 نہیں تم 19 دو ہمیں کیا پتا ہم سے کیا مطلب ہاں خود ایک لیا شیعوں کو 9 دیا بڑا پیار کیا پریکٹیکل میں تم قریب ہو الزام مجھ پہ اور دوسری بات یہ ہے کہ تجھے نبی کیوں نہیں یاد آیا 12 ربیع الاول کو تو نہ اہل بیت تھے نہ صحابہ تھے
12 ربیع الاول یا 8 ربیع الاول 17 ربیع الاول جو بھی ربیع الاول ہمارے اعتبار سے 12 ربیع الاول، میجورٹی کہہ رہی 12 ربیع الاول. ہمیں جب نبی پیدا ہوئے تو صرف نبی تھے، نبی کے اہل بیت تو تھے نہیں. 25 سال کے بعد اہل بیت واہ واہ واہ. حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ جن پر میری ماں بہنیں قربان، ملت اسلامیہ کی آبرو قربان، وہ خاتون اول، وہ اعلیٰ و افضل، وہ سرور سینے سرکار، وہ میرے نبی کے کلیجے کا چین، سیدہ خدیجہ. 25 سال کے بعد نبی نے شادی کی تو اہل بیت سامنے آئے. 40 سال کے بعد صحابہ، 40 سال کے بعد صحابہ. ابے جو 40 سال بعد آیا اس کا کیسا جلوس. صدیق اکبر کا جلوس نکال جب وہ پیدا ہوئے، نکال فاروق اعظم کا جب وہ پیدا ہوئے. میرا نبی پیدا ہوا اس وقت نہ صحابہ تھے نہ اہل بیت تھے. 12 ربیع الاول میرے نبی کا دن ہے، ہم سبھی کا دن ہے. اور یہ جو سمجھوتا ہوا ہے یہ شیعہ سنی میں نہیں ہوا، یہ اپنا جلوس 100 جلوس 200 جلوس 300 جلوس کتنے جلوس شیعہ لوگ نکالتے تھے. حکومت ان کی تھی، جتنا چاہے نکالنے میں، سڑک ان کی، گلی ان کی، شہر ان کا. اور پھر فسادی لوگ آئے نہیں نکالنے دیں گے، نہیں نکالنے دیں گے. تیری چھاتی پہ نکالتے تھے کیا؟ تم پوجا کرنے دیتے ہو، شرک ہو اسے نہیں روکو گے، بت پرستی نہیں روکو گے، بتوں کا جلوس نہیں روکو گے، امام کا نکالو گے. ابے کہنے لگے یار بات یہ ہے یزید سے بہت محبت ہو گئی، تعلقات یزید سے ہیں، کربلا کے شہیدوں کی یاد کیسے بنائے. ابے تمہیں صدیق اکبر یاد آتے، تم نے ابو بکر کے نام پہ، حضرت عمر کے نام پہ، حضرت عثمان کے نام پہ بہت کام کیا، کوئی علی کے نام پہ بھی کیا. جب تم چاروں کو نہیں مانتے تو ہم تمہیں کیوں مانیں؟ ابا کا نام شیعت ہے تو سن، ہر سنی شیعہ ہے. تمہاری اسی بدتمیزی کا جواب، تمہاری اسی بدتمیزی کا جواب امام شافعی مجتہد فی المذہب. ہم سنیوں کے 4 اسکول آف لا ہیں، 4 فقہ کے اسکول ہیں. شیعہ حضرات میں 3 ہیں، سنیوں میں 4 ہیں. فقہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی 4 ہیں. شیعوں میں امامیہ، زیدیہ، جعفریہ. فقہ جعفری، فقہ امامیہ، فقہ زیدیہ. الحمدللہ میرے بیٹے نے 7 فقہ پڑھی ہے. تم نے کتنا پڑھا ہے؟ پڑھا لکھا کچھ نہیں، ابا نواب صاحب. ہم اس شہر کو نفرت سے پاک کریں گے انشاءاللہ. ہر فرقہ اپنے اپنے عقیدے کے مطابق جو کرتا ہے کرے، ہمیں کوئی تکلیف نہیں، مگر ہمیں بھی ہمارے عقیدے کے مطابق کرنے دینا. ہمارے کوئی زبردستی نہیں، کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہونا. اور جب سنیو تم کو چھیڑا جائے ٹینشن میں آنا مت. یہ ربیع الاول کا مہینہ شانتی کا مہینہ ہے، پیغمبر امن اور شانتی کے آنے کا مہینہ ہے. ابھی دیکھتے نہیں رسول کے گھر والوں نے صبر کیا ہے، جبر نہیں کیا. جہاں تک رہی طاقت کی بات، اور امام حسین ان کی بات جانے دے، وہ میری تو سمجھ کے باہر ہے. سمجھ کے باہر تو خواجہ غریب نواز ہیں، ان کے بھی اوپر پانی پابندی لگ گئی تھی. میرے میں گئے تھے نا، اور جا کے بیٹھ گئے انا ساگر کے کنارے. وہ راجا کے اونٹ آئے اور وہ فوجی آئے، بولے یہاں پانی پہ پابندی لگی ہے. ہم پہچان گئے کہ خواجہ صاحب امام حسین کے اولاد ہیں.
غریب نواز کے پاس خادم پہنچا، سرکار انا ساگر کا پانی ہم پی نہیں سکتے، راجا نے منع کر دیا. کہا یہ میرا پیالہ لے جاؤ، انا ساگر سے کہنا اسی میں آ جاؤ. پورا دریا پیالے میں، حسین کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کا 28واں بیٹا، درجنوں کے بعد کا بیٹا پیالہ بھیج دے تو دریا پیالے میں آ جائے. غریب نواز کے باپ کے باپ کے باپ کے باپ کے باپ کے باپ امام حسین اگر چاہتے تو فراق خیمے میں چلی آتی. لیکن کربلا اور اجمیر الگ امتحان تھا. کربلا الگ امتحان تھا، اجمیر الگ امتحان تھا. وہاں اسلام بچانا تھا، یہاں مسلمان بنانا تھا. وہاں اسلام بچانا تھا، یہاں مسلمان بنانا تھا. بنانے کے لیے کرامت چاہیے، بچانے کے لیے استقامت چاہیے. یہ مانیں گے. ارے تم بحرالعلوم فرنگی محلی کو مانتے نہیں، کسی نخلی کو مانو گے. حضرت عبدالباری فرنگی محلی، حضرت عبد اللہ فرنگی، میرا باپ پورا علم دین، مفتی صاحب گواہ ہیں، میرے والد گرامی فرنگی محل میں عالم ہوئے ہیں. میری رگوں میں فرنگی محل کی عرفان ہے، علم ہے. تم نے کہاں پڑھا ہے بتاؤ؟ چھیڑو مت، ہم کسی کو چھیڑتے نہیں، لیکن ایک ہماری عادت ہے، چھیڑیں گے کسی کو نہیں، چھڑ گئی تو چھوڑیں گے کسی کو. ارے کیوں نہیں مجھے بلا لیتے؟ میرے پاس آ جاؤ، میری تقریر میں کوئی بات غلط ہو، ابے میری تقریر پہ حملہ کر. غیبت کیوں؟ غیبت تو مرے ہوئے سگے بھائی کا گوشت کھانے جیسا ہے. اب بزدلی کا یہ عالم. میرے بھائی شانتی کے ساتھ اپنی بات رکھو، میری بات سنو. پیدا ہو نبی اور بھول جاؤ نبی کو. اچھا صاحب، ہم نے ایک شیعہ سے پوچھا بھائی تو مولا علی کو کتنا مانتا؟ بہت مانتا ہوں. تو کہا یا علی المدد، بولا یا علی المدد. میں ان سے پوچھا آپ حضرت عمر کو کتنا مانتے ہیں؟ بہت مانتے ہیں. میں کہو یا فاروق المدد. چپ ہو گیا، پول کھل گیا. جو صحابہ کو یا کر کے یاد نہ کرے. چور پکڑا گیا. یہ مال مدینے کا نہیں ہے، ان کے پاس نجد کا مال ہے. ارے بھائی یا صدیق المدد، سنیوں بولنے میں کوئی تکلیف؟ یا غوث المدد، یا غریب نواز المدد، یا علی المدد، یا حسین المدد. ہم تو صحابہ اہل بیت کا نام لے کے یا کرتے ہیں، تمہارا گلا کیوں پھنستا ہے؟ دل میں وہ ہے ہی نہیں. ہمیں یا نبی تو کہتے نہیں، یا عمر کیسے کہیں؟ ارے بابا میں تو کہتا ہوں بھائی تم فاروق اعظم ہی کی سنت پہ عمل کرو نا. یاد کر، یاد کر، صدیق اکبر کا مثال ہو گیا، فاروق اعظم خلیفہ دوم بن کر گئے، حضرت عمر. بیٹا آیا، ابا ہم لوگ باغ میں تھے، میں اوپر کھجور
توڑ رہا تھا، کھا رہا تھا، کچھ نیچے گرا رہا تھا، نیچے حسن حسین تھے. میری وہ بچپن کی بات تھی. پھر کیا ہوا؟ مجھے ڈانٹا. حسن بن علی نے مجھے جھڑک دیا. کیا کہا میرے نانا کے غلام کے لڑکے. میرے نانا کے غلام کے لڑکے اچھی اچھی کھجور کھاتا ہے، کھڑا کھڑا پھینکتا ہے. بچپنا لاپن ہم بھی جانتے ہیں. ایسا کہا ہے، کہاں بلا گا؟ سچے باپ کے سچے بیٹے، نور آلے نور. کہا آپ نے یہ کہا، سچ سچ کہہ دیا. اسی لیے تو ہم دلوں میں آ گئے نا. وہ لوگ ہر دم سچ بول رہے ہیں، ہر موڑ پہ سچ، ہر سرکمسٹانسز میں سچ، ہر پرستھتی میں سچ. دبدبے والا خلیفہ پوچھ رہا ہے، کیا کہا ہم نے کہا ہے نانا کے غلام کے لڑکے کا. لکھو، کہا ہے تو لکھ دو. لکھ دیا. دستخط کیجیے. دستخط کر کے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا، یہ بات عبداللہ ابن عمر کی ہو رہی ہے، عبداللہ اسے رکھ، یہ سند ہے کہ تیرا باپ ان کے نانا کا غلام ہے. جو اہل بیت سے اتنی محبت کرے وہی فاروقی ہے، ورنہ نسب بدلا ہوا ہے. زندہ باد زندہ باد. ایسے کوئی سید لکھنے سے سید تھوڑی ہو جائے گا، علوی لکھنے سے کوئی علوی ہو جائے گا، صدیقی لکھنے سے کوئی صدیقی، فاروقی لکھنے سے فاروقی نہیں ہوگا. وہ رنگ ہونا چاہیے، ڈی این اے ایک ہونا چاہیے. اگر فاروق اعظم کا خون ہوتا تو کبھی بھی وہ یہ نہ کہتا حسین گر پڑے. ارے حسین نے تو یزیدیت کو ایسا گرایا ہے کہ تو یزید تو بن گیا مگر کہلانے کی ہمت آج بھی نہیں ہے. اور میرا حسین ایسا چھا گیا کہ اب تو بغیر ڈھونڈے حسین ملتے ہیں. کوئی غلام حسین، کوئی محمد حسین، کوئی علی حسین، کوئی اشرف حسین، کوئی عبد الحسین، کوئی نور الحسین. ایک بھی یزید دیکھا؟ بڑی ہمت تھی تیرے دادا میں، عبد نکال کر یہی نام رکھ دیا ہوتا. غلام یزید، میرا یزید، اکیلا یزید، پیارا یزید، پھر ہم کچھ نہ کہتے مزید. ابھی یہ کیا بات ہے کہ جو تمہارا عقیدہ ہے وہ چھپاتے ہو؟ چھپاتے ہو تو برائی ہے، برائی ہے تو اپناتے کیوں ہو؟ ایک بات اچھی طرح سمجھ جائیے. بات چل رہی تھی کہ جو نبی کو دیکھے اور اسلام پر انتقال ہو، ایمان کے ساتھ موت ہو، وہ صحابی ہے اور اس کی مدح صحابہ ہے. مثال کے طور پر حضرت سلمان فارسی کا ایمان لانا ثابت ہے اور موت ایمان کے ساتھ مرنا. تو مدح سلمان، مدح صحابہ، مدح مقداد، مدح صحابہ، مدح بوذر، مدح صحابہ، مدح بلال، مدح صحابہ، مدح عمار، مدح صحابہ، مدح علی، مدح صحابہ، مدح عائشہ، مدح صحابہ، مدح فاطمہ، مدح صحابہ، مدح حسنین، مدح صحابہ، مدح خدیجہ، مدح صحابہ. جس نے بھی رسول کو دیکھا ایمان کے ساتھ گیا، اس کی مدح صحابہ ہے. مجھے بتاؤ کون فرقہ ہے جس میں صحابہ نہیں ہے؟ ایک بھی لا. مر جائے گا تجھے ایک فرقہ نہیں ملے گا. جھوٹ مت بولو، ہر فرقے میں صحابہ ہیں. اگر نہیں ہوں گے تو تابعی کو نبی سے جوڑے گا کون؟ روایتوں میں تسلسل کہاں سے آئے گا؟
دین منقطع ہو تو باطل ہے. آج کا ہمارا دین ہمارے اوپر اس کے اوپر اس تسلسل کو اگر کہیں منقطع ہو جائے، ہمیں روحانیت میں بیعت منقطع ہو جائے، خلافت منقطع ہو جائے تو وہ مرید نہیں رہتا. تو نبی کے پاس جو آتی ہے کڑی صحابہ، اس کے بعد جو آتی ہے تابعی، اس کے بعد تبع تابعی، یہ کڑیاں ہیں جو آج تک چلی آ رہی ہیں. اگر ایک کڑی ٹوٹی، زنجیر گئی. تب کیوں جھوٹ بولتے ہو کہ مدح صحابہ وہاں نہیں ہے، مدح صحابہ یہاں نہیں، سب جگہ ہے. جھگڑا مدح صحابہ میں نہیں ہے، جھگڑا تعداد صحابہ میں ہے. توجہ چاہوں گا، تعداد میں ہے. جیسے ہمارا یہودیوں سے مدح انبیاء میں جھگڑا نہیں ہے، تعداد انبیاء میں. عیسائیوں سے مدح انبیاء میں اختلاف نہیں ہے. عیسائی بھی نبی کی تعریف کرتا ہے، یہودی بھی نبی کی تعریف کرتا ہے، مسلمان بھی نبی کی تعریف کرتا ہے. تعداد میں اختلاف ہے. ہم جتنے صحابہ کو مانتے ہیں اس سے کم مانتے ہیں. کل اور باس کا جھگڑا ہے. کل صحابہ کی مدح، باس صحابہ کی مدح. تب تو اب یہاں کہاں تبرہ ہے، کہاں گالی ہے، کہاں طنز ہے، کہاں تصریح ہے؟ یا تو صاف صاف بات ہے کہ تم کل صحابہ کی تعریف کرو، ہم باس کی کریں گے. ابے تعریف دونوں کا ہے، ہم کو بھی کرنے دے. لیکن صحابہ کی تعریف کا حق اسی کو ہے، اہل بیت کی تعریف کا حق اسی کو ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وفادار ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی غداری کر کے نہ تم کسی صحابہ کے ہو سکتے ہو، نہ اہل بیت کے ہو سکتے ہو. اب آگے بڑھیے، اور وہ یہ ہے کہ جتنے بھی ایمان کی بنیاد و اساس ہیں انہی سے ان کا جھگڑا ہے. نبی الوہیت کی دلیل، نبی کی توہین کرتے ہیں، نہیں چلے گا. واہ واہ واہ. اور پھر ہماری طاقت کا اندازہ لگاؤ. ہم پنجتنی ہیں. گھر میں بھی ہمارے پنجتن، گھر میں بھی پنجتن. فار یور انفارمیشن، 4 خلفائے راشدین کہتے ہیں اور ہیں، ٹھیک ہے. نبی 4 خلفائے راشدین، پنجتن. کیا کہنے؟ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، 4. اگر تم چاروں کے وفادار ہو تو چوتھے کے بارے میں کیا کرتے ہیں؟ ہمیں لکھنؤ میں ایک بلڈنگ دکھا دو، ایک ہال انگریز کے ایجنٹ کے نام کا ہال بن گیا. توجہ چاہوں گا. اور علی کے نام کا نہ بنے. علی نے یہودیوں کی دھجی اڑائی ہے، کیا اس کی تکلیف آج تک ہے؟ خیبر کے دروازے کو اکھاڑا، کیا اس کا رنج ابھی تک ہے؟ یہودیوں کی عنایت سے تو پیدا ہوا ہے، علی کی کرامت سے ہم پیدا ہوئے ہیں. کیا تکلیف ہے مولا علی سے آپ کو؟ آپ حضرت ابو بکر کے نام پر لگائیے میرے سر آنکھوں پر، حضرت عمر کے نام پہ لگائیے سبحان اللہ. حضرت عثمان بھائی عقیدے کی بات ہے، اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے. مگر علی بھی تو ہے. میں بتاؤں، تم علی سے بچ نہیں سکتے. بات کے دیکھ، مولا علی سے بچ نہیں سکتے. نبی، علی، فاطمہ، حسن، حسین، پنجتن. نبی، علی، فاطمہ، حسن، حسین، پنجتن. نبی، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی، پنجتن. 5 گھر سے، 5 گھر کے. پر سنیو، میرے علی کی قسمت دیکھو، اس میں بھی علی، اس میں بھی علی.
بتاتے چلو کبھی آپ کو انہوں نے بتایا لکھنؤ کا مزاج یوں ہے؟ ابھی لکھنؤ کا مزاج دیکھوں گا یا مصطفیٰ جان رحمت کا مزاج؟ مدینے والے کا مزاج دیکھنا ہے یا یہاں کا مزاج دیکھنا ہے؟ تم دنیا کا مزاج دیکھ کے دین پھیلاؤ گے؟ بھائیوں، آپ کو چھیڑا جا سکتا ہے، آپ کو چڑھایا جا سکتا ہے، آپ کو طنز کیا جا سکتا ہے، آپ کی ریکارڈنگ پہ پابندی لگ سکتی ہے، آپ کے ریلے کرنے پر پابندی لگ سکتی ہے، لڑنا مت، جھگڑنا مت، شہید بننے کے لیے تیار رہو، یزید بننے کے لیے کبھی تیار رہو، امن و شانتی کے ساتھ رہنا۔ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ مریض گمبھیر ہے، مرض گہرا ہے، کینسر پرانا ہے، آپریشن احتیاط سے کرنا پڑے گا۔ جب تک پرابلم آپریشن تھیٹر میں ہے، غوث و خواجہ کی مہربانی سے کوئی سرجن آ گیا ہے، میں پورے لکھنؤ کو پاک صاف، ایک دوسرے کے لیے ٹالرنس، ایک دوسرے کے لیے نظر انداز، دھیریہ کی بات کرتا ہوں۔ اپنے عقیدے پہ جم کے سنیو عمل کرو، اپنے عقیدے پہ جم کے وہابیو عمل کرو، اپنے عقیدے پہ جم کے تم شیعو عمل کرو۔ تم شیعت سمجھاؤ، تم وہابیت سمجھاؤ، میں سنیت سمجھاؤں، جس کی سمجھ میں جو آئے اس کو لے۔ منہ پہ ہاتھ کیوں رکھتے ہو؟ بولنے نہ دو، پابندی لگا دو، ڈرتے کیوں ہو؟ پابندی اس پہ نہیں لگتی جو بمبئی سے اتر بھارتیوں کو نکال رہا ہے۔ غلط غلط بات کہنے والے آزاد ہیں، اب میں صحیح صحیح کہہ رہا ہوں۔ بھائی آپ بتائیے لکھنؤ میں آپ کتنے ہیں؟ ارے ہم نے آپ کو جڑوایا نہیں تو آپ اپنے کو سب کچھ سمجھ بیٹھے۔ 11 آدمی بھی تو نہیں ہے۔ ابے جب 11ویں تمہارے نہیں، تمہیں بولنا تک تو آتا نہیں، کہتے ہو 12 وفات ہے۔ ابے 12 ربیع الاول کو 12 وفات کہتا ہے؟ کہ رسول کا وفات ہوا، ابے وفات ہوئی کیا اب بھی وفات ہے؟ ایک لمحہ کے لیے آئی تھی انہیں بھی موت، ایک لمحہ کے لیے آئی تھی انہیں بھی موت، پھر ہمیشہ کے لیے ان کی موت بڑھ گئی۔ نبی کے لیے وفات اب بولتا ہے کہ موت آئی تھی، ابھی موت تو امیر حمزہ کو بھی آئی تھی، موت امیر حمزہ کو مردہ نہ بنا سکی، موت علی مرتضیٰ کو مردہ نہ بنا سکی، موت بدر و احد کے شہیدوں کو مردہ نہ بنا سکی، موت خیبر و حنین کے شہیدوں کو مردہ نہ بنا سکی، موت امام حسین کو مردہ نہ بنا سکی، موت علی اکبر کو مردہ نہ بنا سکی، موت قاسم بن حسن کو مردہ نہ بنا سکی، موت قمر بڑی حاکم کو مردہ نہ بنا سکی، موت شہدائے کربلا کو مردہ نہ بنا سکی، موت سید سالار مسعود قاضی کو مردہ نہ بنا سکی۔ ارے دادان، جو موت ہم جیسے امتی شہیدوں کو، جو امتیوں کو مردہ نہ بنا سکی، اس موت میں اتنی طاقت کہا کہ نبی کو مردہ بنائے۔ جلوس محمدی لکھتے ہوئے تمہیں کیوں پرشاسن پوچھے، اس کے دماغ میں یہ بیٹھال دیا گیا پورا لکھنؤ ان کا ہے۔ یہ کس کے ہیں یہ بھی تو دیکھ۔ جب امریکہ نے کہا آتنکواد پھیلا دو، آتنک پھیلا دو، آتنک پھیلا دو، یہ صحابہ کی مدح کرنے کا منہ رکھتے ہیں؟ سنیوں کا